وقت کے اپنے لیڈر کو مبارکباد نہیں دی تھی اس جو ہے وہ سارے کارنامے کے اوپر؟ اور سول نافرمانی پہلے بھی آپ کو پتا ہے کے پی سے یلغار اور ایک صوبے کو وفاق کے خلاف لڑانے کی گندی سیاست عمران خان کر چکا ہے. لیکن آج میں ایک پارٹی کی حوالے سے نہیں، میں ایک وہ جمہوریت پسند جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے مارے بھی کھائیں، کوشش بھی کی، آج میں اپنی وفاقی حکومت سے اور اپنی پارٹی قیادت سے کچھ مطالبات کرنا چاہتی ہوں. اور وہ میں عوام کے سامنے اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ عوام کی تائید بھی اس کے اندر شامل ہے. میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب خود سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کے جو اقدامات ہیں ان کو آئین شکنی کہہ چکی ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی جو یہ سازش کا نیریٹو ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال چکی ہے، جب قومی سلامتی کے ادارے کہہ چکے ہیں کہ یہ فیک ڈرامہ فلاپ فلم ہے، اس کے باوجود ابھی تک عمران خان اور کمپنی کے خلاف آئین شکنی کے مقدمات کیوں درج نہیں ہوئے؟ میں آج وفاقی حکومت سے عمران خان اور اس کی تحریک انتشار جو پارٹی ہے اس کے اوپر فوری طور پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتی ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کا ماضی وہ ہم نے دیکھا، یہ بھی ظلم ہے کہ ایک وہ شخص، ایک وہ لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، تمام تر فاشسٹ حرکتوں کے باوجود ایک پارلیمنٹ کے اوپر جس کے اندر وہ قائد ایوان بنا کر بٹھایا گیا، اس پارلیمنٹ کے اوپر جس نے حملہ کرایا وہ اشتہاری تھا، وہ اس کے اندر ملزم تھا، اس کی پوری کیبنٹ ملزم تھی، اس میں اس وقت کا صدر پاکستان ملزم تھا. اس کے باوجود پارلیمنٹ جیسے ایک مقدس ادارے پر یلغار کرنے کے انعام کے طور پر ان کو جو ہے وہ اس ملک کا صدر پاکستان اور وزیر اعظم لگا دیا گیا. اگر اس وقت ان کو اس کی سزا ملی ہوتی تو آج حالات اس نہج پہ نہیں پہنچتے. اس آدمی نے آئین شکنی کو ایک تماشا بنا لیا ہے. کب تک؟ میں سمجھتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے خلاف جو بھی عمران خان نے جو حرکتیں کی، جو انتقام کیا، جو ان کی فیملی کے ساتھ کیا، وہ بھول سکتے ہیں، وہ بڑے دل کے مالک ہیں، وہ بھول جائیں گے. لیکن میں مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو عمران خان کی آئین شکنی کو نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان کے اندر، آئین پاکستان، ہر ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن ایک مقدس جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اوپر تمام ملک نے چلنا ہوتا ہے. کیا اس ملک میں آئین عمرانیات چلے گی جس کے اندر بتایا جائے گا کہ کیسے اداروں کو لانتیں بھیجنی ہے؟ کیا اس ملک میں آئین عمرانیات یہ بتائے گا کہ کیسے اداروں کو دھمکیاں دے کر اپنی مرضی کے مفاد حاصل کرنے ہیں؟ کہ کیا اس آئین عمرانیات میں یہ بتایا اور سکھایا جائے گا کہ کیسے اداروں پر یلغار کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرنی ہے؟ آپ اس ملک میں جب تک عمران خان صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف الیکشن کمشنر، سب کچھ جب تک آپ عمران خان کو نہیں لگائیں گے اس کی ذہنی تسکین نہیں ہو سکتی. اور وہ آدمی پاکستان کو آگ لگانے پر تلا ہوا ہے. آج جو تمام مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے تھے، دیکھیے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز وہ جماعت ہے جس نے اس شر پسند اور فسادی کی 126 دن کا فساد بھگتا تھا اور ہم نے اف نہیں کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ کب تک پاکستان کو نقصان پہنچائے گا؟ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور عمران خان پھر ہڑتال پہ ہے اسی دن کی طرح جب پہلے سی پیک کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا. یہ اتفاق نہیں ہے کہ یاسین ملک صاحب کے بارے میں آج فیصلہ آنے والا ہے اور آج یہ ہڑتالی گروپ، فسادی گروپ جو ہے یہ پھر سے جو ہے وہ ہڑتال پہ نکلا ہوا ہے. کیا جب یہ اپنی 3-4 ہفتوں سے جو نیریٹو بلٹ ہو رہا تھا، ہم تو نہیں کر رہے تھے، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کر رہے تھے، خونی مارچ ہوگا، فسادی مارچ ہوگا، لوگ آگے لگائیں گے، یہ کریں گے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں وفاقی حکومت سے، میرا مطالبہ ہے کہ کیا پاکستان کو، ریاست پاکستان کو جو 22 کروڑ کا ملک ہے اور ایک ایٹامک پاور ہے، کیا اس کو ان جنونیوں کے سر پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ریاست کو شکل دیکھنی چاہیے عمران خان کی کہ وہ اس ملک میں جو مرضی دنگا فساد کرے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟
اتنا لاڈلا بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے, وہ پاکستان کے آئین سے بڑا نہیں ہے. اور پھر اس نے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی موجود ہیں. جہاد کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی انسان خود جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا. جہاد ریاست کے خلاف نہیں ہوتا. جہاد ریاست ڈکلیئر کر سکتی ہے, کسی اور گروہ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی نکلی تھی, مجھے بہت اختلافات ہیں ان کی سیاست سے, ٹی ایل پی بھی نکلی تھی. اگر وہ کل جائز نہیں تھے تو عمران خان کی فاشزم آج جائز کیسے ہے؟ آج عمران خان کو ریاست کو آئینی ہاتھوں سے کیوں نہیں نپٹنا چاہیے؟ کہ عمران خان کی جو پرتشدد سیاست ہے, اس کی جو پرتشدد اور ذہنی جنونیوں کی جماعت ہے, اس ذہنی جنونیوں کی جماعت کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے کل جس جہاد کا اعلان کیا وہ ان ڈیموکریٹک ہے, وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ایک سازش ہے. عمران خان نے کل تمام اداروں کو دھمکیاں دی, اور تمام اداروں کو دھمکیاں دی کہ یا میری لائن پہ چلو یا پھر تم نہیں ہو. یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان جیسے کئی آئے اور کئی گئے اور کئی آئیں گے اور چلے جائیں گے. اس پاکستان کو تا قیامت سلامت بھی رہنا ہے. پاکستان کے آئین کی سربلندی کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے. اور میں اپنی وفاقی حکومت سے میں التجا کرتی ہوں کہ وفاقی حکومت نے, وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں, وہ کیبنٹ ہوں, وزیر داخلہ ہوں, سب لوگوں نے آئین پاکستان کا پاسداری کرنے کا حلف لیا ہے. اور پوری قوم کو اس اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہونا ہوگا پاکستان کی حفاظت کے لیے, آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے. ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ, اس کی سالمیت کے ساتھ مزید کھلواڑ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. یہ میری رائے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی رائے ہے, پاکستان کی عوام کی رائے ہے. ہمیں ترقی چاہیے, ہمیں خوشحالی چاہیے. پاکستان کا مقدر عمران خان جیسے ذہنی مریض لیڈر نہیں ہے. پاکستان کا مقدر نواز شریف اور شہباز شریف جیسے لیڈر ہے. پاکستان کا مقدر سی پیک جیسے پروجیکٹس ہیں. پاکستان کا مقدر وہ ترقی ہے جو پنجاب کے اندر پچھلے 10 سال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے جو ہے وہ انڈر ہوئی. پاکستان کو سول نافرمانی چاہیے, پاکستان کو ہنڈی نہیں چاہیے, پاکستان کو پارلیمنٹ پہ حملے نہیں چاہیے. اور میں اپنی وفاقی حکومت کو میں یہ پوری دست بدستہ عرض کرتی ہوں کہ اس فتنے سے نپٹنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ کو اپنی ذمہ داری ہر صورتحال میں پوری کرنی چاہیے. اور عمران خان اور اس کی جماعت کے اوپر پابندی بھی لگائی جائے. اور ان کے جو آئین شکنی خود سپریم کورٹ نے کہی ہے, ہم نہیں کہتے, آئین شکنی کے مقدمات ان کی قیادت کے خلاف درج ہونے چاہیے. یہ پوری قوم کی آواز ہے. طلال صاحب. بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان میں لانگ مارچ ہوئے. مجھے بتائیں کون سا لانگ مارچ جو ہے وہ 2 دن کے نوٹس پہ ہوا ہے؟ 2 سے 3 دن میں تو کسی اکیلے آدمی نے کراچی سے, رحیم یار خان سے, کوئٹہ سے آنا ہو تو وہ ٹکٹ بک کرواتا ہے, سامان رکھتا ہے, وہ نہیں پہنچ سکتا. اصل میں خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون فیصلہ کر چکی تھی, مگر خان صاحب نے رنگ بازی دکھائی, جیسے کہ وہ پچھلی پوری زندگی میں رنگ بازی کرتے رہے. یہ شوبدہ بازی اور رنگ بازی جو ہے, اسی کی وجہ سے الیکشن کروانے کا موقع انہوں نے ضائع کر دیا. ہم ایسی کسی رنگ بازی کے نتیجے میں, بڑکوں کے نتیجے میں الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اب ان کے پاس 500 دن ہیں, اگلے اگست تک لانگ مارچ کریں, دھرنے کریں, جو کرنا ہے وہ یہ کریں. مگر خان صاحب, کیا امریکی سے آزادی, امریکہ سے آزادی پاکستانی سپاہیوں کے سینوں پہ گولی مار کے ملے گی؟ کیا امریکہ سے آزادی اسلحہ اکٹھا کر کے اور پاکستان میں انتشار پھیلا کے ملے گی؟ اور آپ لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ڈی چوک پہنچے, بزریا کشمیر ہائی وے. خان صاحب آپ بھی پہنچیں گے اڈیالہ, بزریا, مری روڈ, اور آئیں تو صحیح.
ہم آپ کا نشہ اتارنا چاہتے ہیں. نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں, میں اقتدار کے نشے کی بات کر رہا ہوں. اقتدار کا نشہ اتارنا چاہتے ہیں ہم آپ کا. اور یہ ہم سارا دن بڑا مایوس ہوئے ہیں. پاکستان, پورے پاکستان میں اس وقت آپ کے کیمروں کی میں بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں ٹوٹل اس وقت تک 700 آدمی نکلا ہے, 400 لاہور میں اور 300 باقی پنجاب میں. ہماری پولیس ہے وہ صبح سے مکھیاں مار رہی ہے, پی ٹی آئی والے مل ہی کوئی نہیں رہے, کہیں نظر نہیں آ رہے بھائی. وہ کہاں انقلاب گیا ہے؟ انقلاب اس طرح آئے گا؟ انقلاب لانے والے کوئی کچن سے برآمد ہو رہا ہے, کوئی سٹور میں ہے, کوئی الماری میں ہے, کوئی گٹر میں ہے. اتنا چھپے ہوئے انقلاب نہیں آتے. امریکی ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے پنجاب پولیس سے ہی ہار گئے. اور یہ اگر انقلاب, یہ ساری کی ساری یہ آزادی مارچ نہیں ہے, یہ اقتدار کی بحالی کا مارچ ہے. اور اقتدار اب اس طرح نہیں ملے گا جیسے پہلے ملا تھا. پورے پنجاب میں اب تک, یہ میں آپ کے کیمروں کی رپورٹس بتا رہا ہوں, یہ میں کچھ سرکاری رپورٹ شاید اس سے بھی کم ہو, 700 آدمی پورے پنجاب میں نکلا ہے, 400 کے قریب لاہور میں اور 300 باقی پورے پنجاب میں, یعنی باقی پورا پاکستان. اور اس میں ہماری آنٹی عمران خان کی گھر والی بھی شامل ہے, وہ نیوٹرل ہیں سارے. اور نیوٹرل کون ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. یعنی آپ تو کہتے ہیں چلے آپ کے گھر والی سیاست نہیں کرتی, ٹھیک ہے نہ کریں سیاست, آپ تو کہتے ہیں یہ جہاد ہے. آپ کے گھر والی اب جہاد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, اور لوگوں کے گھر والے اور لوگوں کے بچے جو ہیں وہ جہاد کریں. خان صاحب آپ پہلی دفعہ نہیں بھاگے, میں آپ کو یاد کروا دوں, عدلیہ کا لانگ مارچ ہوا تھا, جو یہاں سے ڈنڈے اور آنسو گیس کا سامنا ہم نے مسلم لیگ نون نے کیا تھا. آپ اس وقت بھی پنڈی جا کر چھپ گئے تھے, ابھی پھر آپ پشاور تشریف لے گئے. آپ کی پوری کیبنٹ, سابق وزیر, گورنر, وزیر اعلیٰ وہاں پر اے سی والے کمروں میں بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے اور لوگوں کو کہہ رہے انقلاب لے آئے. یہ انقلاب بالکل اس طرح آنے والا نہیں ہے. اور ایک عدالت نے یہ سن رہی ہے یہ مقدمہ, ہم ان کو اجازت دینا چاہتے تھے اور عدالت دینا چاہتے ہیں ابھی بھی. پنجاب کے تمام اضلاع میں کسی بھی ڈپٹی کمشنر کے پاس لانگ مارچ کی اپلیکیشن نہیں دی گئی. بار بار کہا گیا, رحیم یار خان سے لے کے پنڈی تک آج بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کریں اور اگر ہم اس کو سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے, کوئی واقعہ ہو گیا تو ہمارے گھر پڑے گا. اسی طرح پھر عدالت ہمیں پوچھے گی کہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ انہیں سیکیورٹی دیتے, کیوں نہیں دیا؟ ہمارے پاس پلان ہی کوئی نہیں. سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ اس وقت چل رہا ہے, جو حکم کریں گے سر آنکھوں پر ہے. مگر ہم نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے جس کاغذ پر انگوٹھے اور دستخط کیے تھے پچھلے لانگ مارچ کی اجازت کے لیے, اس کو پھر نہیں مانا تھا. اس وقت اس میں گرنٹر 2 پاکستان کی پارٹیاں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی تھی, وہ بھی شرمندہ ہوئے تھے. کیا نہیں ہوا؟ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی ذمہ داری پوری کریں گے کہ کسی ادارے پر یہ چڑھ دوڑے, یہ شلواریں لٹکائیں, یہ قبضے کریں, یہ پارلیمنٹ پہ چڑھیں. ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ تمام کام نہ ہو, احتجاج کریں, 100 بسم اللہ کریں, جتنا مرضی کریں, 126 دن کی بجائے 500 دن کریں, مگر کسی قانون ضابطے کے تحت. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں اس طرح کی کوئی اجازت فراہم کرتی ہے, ہم سر آنکھوں پر, مگر ہماری گزارشات سامنے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان کو یرغمال بنا کر اور خود اے سی والے کمروں میں اور بلٹ پروف گاڑیوں میں, اور اب آپ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. اس وقت تک پورے پشاور میں, وہاں تو آپ کی حکومت ہے خان صاحب, وہ 20 لاکھ آدمی لے کے آنا تھا, چلیں کوئی 2 لاکھ کے پی سے بھی لے کے آتے, کوئی 2000 آدمی دکھائیں آپ. کے پی بھی نیوٹرل ہے, وہاں بھی آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم انہیں اجازت دینا چاہتے تھے, اجازت دینا چاہتے ہیں. باقی صرف ایکشن اس لیے بھی کیا ہے کہ ان کی رنگ بازی نکال دی جائے.
روز کہتے تھے پاکستان بند ہو جائے گا, پولیس کم پڑ جائے گی, ہمارے یوتھیے زیادہ ہو جائیں گے. آج پولیس والے جو ہیں وہ بیچارے صبح سے انتظار کر رہے ہیں, اور 700 کے علاوہ پورے پنجاب میں کوئی آدمی نہیں ملا. اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, خان صاحب یہ کہتے تھے تم پکڑ کے دکھاؤ یہ فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, دیکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ایک میں آپ سے بات کہوں, کسی اور کیس میں آپ گرفتار ہوں یا نہ ہوں عمران خان, لاہور کا سپاہی کمال جو شہید ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. وہ انویسٹیگیشن میں اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی ہدایات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھی ان چیزوں میں تھیں, کیونکہ آج ایک اور واقعہ اس نے ایڈ کیا ہے. کتنا اسلحہ ملا ہے. اب کشمیر کو آزاد کروانے جا رہے تھے. کشمیر کے لیے تو آپ 1 منٹ بھی دھوپ میں کھڑا ہونے کے علاوہ آپ نے کچھ کیا نہیں, اور اپنے اقتدار کے لیے آپ اب پورے پاکستان میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. جو اسلحہ ملا ہے اور جو کانسٹیبل کا واقعہ ہوا ہے, کانسٹیبل کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اگر ہم کوئی سیاسی یا مخالف پہ مقدمہ کرنا نہیں چاہتے, مگر اگر عمران خان اس میں ہوئے ہر چیز میں انہیں چھوڑ دیں گے, لیکن اس کانسٹیبل کے مقدمے میں اگر ان کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالومنٹ ہوئی تو یہ اس میں گرفتار ہوں گے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کہ اب تک کتنے افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں اور یہ کریک ڈاؤن کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں گرفتاریاں بہت ہی کم ہوئی ہیں. جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ تو بہت بڑھا رہی ہے, صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے. میرے گھر کے باہر ڈالا آ گیا, میرے گھر کے باہر فلاں آ گئے, میرے فلاں. یہ اتنے لوگ ہم نے گرفتار نہیں کیے جتنے فرمائشی ٹیلی فون ہمیں آئے ہیں. آپ ذرا پولیس والے سے پوچھے تو صحیح, جتنے ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہندے خان صاحب تے پاگل ہوئے, ایڈی گرمی کدی کوئی آپ گھروں نہیں نکلا تے انقلاب کی ہونا. یہ میرا مطلب ہے, وہ نکلنا نہیں چاہتے, جانا نہیں چاہتے, وہ حقیقت کو جانتے ہیں. اور فرمائشی ٹیلی فون جو ہیں وہ پورے پنجاب میں, اگر ہم فرمائشی گرفتاریاں کرتے تو یقین کریں جیلیں بھر جاتی. یہ زیادہ تر لوگ فرمائشی اداکار ہیں. ہم نے بہت نہ ہونے کے برابر صرف وہ لوگوں کو پکڑا ہے جن کے بارے میں آلریڈی پولیس رپورٹس ہیں اور جن لوگوں نے کوئی بھی تعاون نہیں کیا. صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی ازما صاحبہ نے مطالبہ کیا وفاقی حکومت سے کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. نواز شریف نے اپنے پرانے دور میں جو گزشتہ دور تھا اس پہ ایک عامر کے خلاف کارروائی کی تھی, لیکن نہ تو وہ جسٹس رہے نہ ہی وہ بینچ رہا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ جس لاڈلے کے خلاف آج آپ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو جن کا یہ لاڈلہ ہے کیا وہ اس کے اوپر پابندی لگنے دیں گے, اس کی پارٹی کے اوپر پابندی لگنے دیں گے؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے یہ تو حل ہونا چاہیے. اور فورن فنڈنگ, خان صاحب کی ایک جیب میں یہودیوں کے پیسے ہیں, دوسرے میں ہندوؤں کے پیسے ہیں. خان صاحب کی رشتہ داریاں بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہی ہیں. اور یہ رشتہ داریاں اس طرح, یہ کہتے ہیں جی یہ ریاست مدینہ, یہ اگر ریاست مدینہ ہوتی تو خان صاحب آپ وزیر اعظم نہ ہوتے بلکہ آپ سنگسار ہوتے. یہ حقیقت ہے, یہ مدینہ کے ریاست کا اصول تھا. میں مزید اس پہ کوئی بات مزید تو باقی یہ ہے, یہ ساری کی ساری ایک رنگ بازی اور یہ ایک کیا کہتے ہیں, یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کا اسلام کا نام, ہم نے آزادی کا نام, ہر چیز استعمال کی ہے کہ اقتدار مل جائے. میں اس میں صرف تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جی بالکل, میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, اور کیا کھلی چھٹی اب دے دینی چاہیے, مطلب جس کا دل چاہے وہ آئین شکنی کرے اور ریاست اور پاکستان جو ہے وہ اس کا منہ دیکھے. ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت قربانیاں دی ہیں اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کرانے کے لیے. ہمارے سارے لیڈروں کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آئینی حدود میں رہا جائے. وہ کہتے تھے کہ جو جس کا کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. آئین پاکستان کی جو سپرمیسی ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. سو اب یہ لاڈلے بننے اور بنانے کی روایات اب میرا خیال ہے, مجھے امید ہے, میری خواہش ہے کہ ختم ہو گئی ہوگی. اور اگر کسی ایک آدھے لاڈلے کو سزا مل جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے لاڈلے بننے کا سفر ختم ہو جائے گا. سیاسی جو چل رہا ہے اس وقت, اس بحران کی وجہ سے بڑا متاثر جو ہے تعلیمی ادارے اس میں ہوئے. آج
کیا یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا یا اس کے بارے میں کچھ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ دیکھیے میں تو پہلے تو بہت ہم شرمندہ ہیں, بہت تکلیف ہے کہ جو عام پاکستانی کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے, اس پہ میری گزارش ہے عام پاکستانی سے کہ جب وہ ان کو رستے بند ملیں, جو ہے ان کو تکلیف ہو, تو عمران خان صاحب کے اوپر تھوڑی سی گالیاں اور بد دعائیں ضرور دیں, اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان کب تک عمران خان کی اس شرپسند سیاست کا متحمل ہوتا رہے گا, کب تک ہم سڑکیں بند کرتے رہیں گے صرف عمران خان کی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے, عمران خان کی سیاست کو جو ہے وہ دوام پہنچانے کے لیے ہم سب قربانی دیں گے. ہم سب یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے میں نے گزارش کی ہے کہ عمران خان کی فتنہ سیاست کو ختم کرنے کے لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس کا اس کو جواب دہ بنایا جائے. اور ہیلی کاپٹر کیس جو ہے, پہلے والے پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں آیا, اب بھی موصوف رکشہ بنائے پھر رہے ہیں. جو کے پی کا ہیلی کاپٹر ہے پوری چنچی بنی ہوئی ہے, وہ کے پی کی حکومت بھی اور اس کا ہیلی کاپٹر بھی. اگر پھر وہی بات ہے, اگر پچھلے ہیلی کاپٹر کیس کے اندر عمران خان کو سزا مل جاتی, اس کو ویسے ہی پوچھا جاتا جیسے شاہد خاقان عباسی کو بغیر کسی قصور کے پوچھا گیا تھا, اس کو بھی ویسے ہی پوچھا جاتا جیسے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے آباء و اجداد کی جو ہے اس کا پوچھا گیا تھا, ان کو اس کو بھی ایسے ہی پوچھا جاتا جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے پورے خاندان کا بیٹیوں سمیت جواب دیا تھا. اگر اس آدمی کو پوچھا, اور ابھی تو بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے, لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب بڑی مطلب ڈر کے, میں بڑا احترام کرتی ہوں, میں خود وکیل ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں سر اس در کوئی سو موٹو ہوگا؟ سر یہاں پر کوئی دیکھے گا, یہاں پر کوئی پوچھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر اس کی آئین شکنی پر سو موٹو نہیں ہو سکتا, اس کی یہ پرتشدد کارروائیوں پر سو موٹو نہیں ہو سکتا, اس کے جو کارکنوں کی گاڑیوں میں سے, کارکنوں کے ابھی پتہ چلا ہے خیبر پختونخوا میں سے بھی کسی گاڑی میں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, اس کے اوپر سو موٹو نہیں ہو سکتا. یہ آدمی چونکہ گالی زیادہ دیتا ہے, یہ آدمی چونکہ پریشرائز زیادہ کرتا ہے, اس لیے ڈر کے مارے ہم اس کو پوچھیں گے نہیں. تو آئی ایم سوری, اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. جو جس نے کیا ہے اس کا جب تک آپ اس کو بھگتنے نہیں دیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. چل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے 700 لوگ ہیں, تو سڑکیں کھول دیں, موٹر وے کھول دیں, کیوں نہیں کھولتے, عوام کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری توقعات سے انتہائی کم لوگ نکلے ہیں, اور اتنا انتظام ہم نے, میرا خیال ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جنی کی نہ جان سی ساڈا خیال سی کو کچھ تھوڑے بہت کچھ نکلیں گے, لیکن کوئی حالت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشکلات ہیں یہ آئندہ 1-2 دن میں دور ہو جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے پچھلے 2 دن جس میں سیکیورٹی میٹنگز پہ اور اس پہ زیادہ صرف کیا ہے, اب دوبارہ انہوں نے اپنا شیڈول جو ہے وہ نارملائز کر لیا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل کھول دی جائیں گی. میں صرف ایک بات ایڈ کر لوں, یہ ہم نے اپنے لیے ڈر کے نہیں بند کی ہوئی, یہ ہمیں پاکستان کو اس فتنہ گروپ سے بچانے کے لیے بند کی ہیں. یہ ہم نے اس ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلانے سے بچانے کے لیے بند کی ہیں, عام آدمی کے اوپر گولیاں چلوانے سے بند کرنے کے لیے بند کی ہیں, جو عام آدمی کی حفاظت کے لیے بند کی ہیں. ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں, ہم نے ان کو 26 دن بھگتا تھا, یہ 226 دن بیٹھے رہے. اور اچھا ہو, میں تو ایسے سمجھتی ہوں, میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب آج کدھرے ہمت دکھا کے پہنچ ہی جائیں اسلام آباد, اور ذرا 45-46 ڈگری کے اندر نا, اب رائے مہربانی 126 دن کا ریکارڈ ہے, اس سے کم نہیں آپ نے بیٹھنا, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لگتا ہے یہ جس طرح آپ اقتدار میں ہیں, آپ لاڈلے آپ بن گئے ہیں. اچھا, اور آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں الیکشن کرائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی اب بھی ہو رہا ہے نا جی. ان کی جو سیاست ہے, جو گندی اور گھٹیا فتنہ سیاست ہے, وہ بھی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اور الیکشن کون سا الیکشن ہو بھائی, یہ حکومت میں تھا, ہم نے اس کو 11 ضمنی الیکشن ہرائے ہیں. ہم نے اس کی حکومت کے باوجود اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, نکال کے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ دیکھیے گا, کبھی کسی حکومت کو کسی پارلیمانی دور کے اندر 11 ضمنی الیکشنز میں ڈیفیٹ نہیں ہوئی. اور ہم ڈریں گے عمران خان سے, اس کی اس سیاست سے جس کے اندر یہ اب لوگوں کو خود جو ہے وہ یا دھمکیاں دے رہا ہے, یا ان کو جو ہے ان کو اپنے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو الیکشن تو ہوگا اس ملک کے اندر, لیکن جیسے عمران خان نے کہا تھا آخری دن تک ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, تو عمران خان کا اختیار تھا اس وقت. اب یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کا اختیار ہے. عمران خان کی ڈکٹیشن نہ ہم نے پہلے کبھی لی تھی, نہ اب لیں گے. الیکشن اس وقت ہوگا جب پی ایم ایل این اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ خود اناؤنس کرے گی, عمران خان اپنی ڈکٹیشن اپنی جیب میں رکھیں. جو ہے آپ خود بھگت چکے ہیں, دانیال عزیز بھگت چکے ہیں, تو انہیں عدالت کے حوالے سے
اتنی زیادہ بے توقیری ہو رہی ہے عدالت کی، خود عمران خان سے لے کے ان کا ہر پارٹی لیڈر یہ بات کر رہے ہیں، کیا آپ عدالت سے کوئی اپیل کوئی درخواست کریں گے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں اور یہاں پہ بھی کوئی عدالت کی کارروائی ہو؟ دیکھیں، ایک میں تو سیاسی کارکن کے طور پہ اپنے سیاسی مخالفوں کو سیاسی میدان میں ہرانا چاہوں گا. میں ٹیکنیکل بیسس پہ انہیں باہر نہیں نکالنا چاہتا، لیکن ہم نے وہ سزائیں بھی بھگتی ہیں جس کے ہم قصوروار نہیں تھے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم ہواؤں کے الٹا رخ چلے ہیں پاکستان کے لوگوں کی ووٹ کی عزت کی خاطر. ہمارا صرف قصور یہ تھا کہ ہم آئین پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. اگر یہ سزائیں مشکلیں ہوئی بھی ہیں تو ہم روئے نہیں ہیں. یہ کسی کے گھر ڈالا چلا گیا ہے، کسی کو پولیس والے نے روک لیا ہے. یہ جو سارا دن کرتے تھے آئی پی ٹی آئی، ہلکا پھلکا پولیس نے اپنا دکھایا ہے، اوئی کر رہے ہیں سارے. اور یہ میری گزارش یہ ہے کچھ یہ آئی پی ٹی آئی والے کچھ اوئی کر رہے ہیں اور کوئی چوں کر رہے ہیں. اور میں ایک گزارش ابھی پتہ چلا ہے، یہ ابھی آپ نے بار بار سوالات کر رہے ہیں کہ یہ ناکے کیوں لگائے گئے ہیں، رستے کیوں روکے گئے ہیں. ابھی داتا دربار کے قریب سے پتہ چلا ہے آپ کی میڈیا رپورٹس کہ ایک گاڑی سے پھر کوئی پستول اور گن برآمد ہوئی ہے اور ڈرائیور گرفتار بھی ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے یہ کون سا آزادی مارچ ہے؟ آزادی مارچ آپ نے اسلحے کے زور پہ ہمارے خدشات بالکل سچ ثابت ہو رہے ہیں. یہ تکلیفیں جو لوگوں کو ہوئی ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہوئی ہیں، نہیں تو یہ کسی اجتماع میں پہنچ جائے اور وہاں کوئی واقعہ ہو جائے پھر یہ کہہ دیتے ہیں ماڈل ٹاؤن ہو گیا. ماڈل ٹاؤن والے واقعے میں بھی اسی طرح ہی اندر سے سب کچھ ہوا تھا اور بعد میں وہ حکومت پر ڈال دیا گیا تھا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی واقعہ ہو اور پھر کہا جائے کہ ہماری کوئی اس میں کمی تھی، اس لیے اس دفعہ سخت اقدامات کیے گئے. جس کانسٹیبل کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک بچی ہے فیصلہ آباد پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ وہ ہمارا گھر ہے، وہاں سے کتنے لوگ یہ نکلے ہیں لانگ مارچ کے لیے، کیا وہاں پہ آپ نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں یا نہیں؟ سر فیصلہ آباد میں جو میرا 1 درجن لوگ تو پہلے ہی پشاور ہیں، ٹھنڈے مقام پہ بیٹھے ہیں وہ ادھر یہ، اور اس کے علاوہ باقی تو فیصلہ آباد سے ابھی تک چیزیں جو ہے بالکل نارمل چل رہی ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس ہیں اور یہ سرکاری رپورٹس ملتی جلتی ہیں. 700 آدمی پورے پنجاب میں نکلا ہے، صرف 700، باقی سب نیوٹرل ہیں. بلال صاحب، جس کانسٹیبل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو کل عمران خان نے اپنی کانفرنس میں کوئی مذمت تک نہیں کی اس واقعے کے. دوسرا، کل چودھری پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ اسے میں شہید نہیں مانتا، کوئی بھی ڈاکو آپ کے گھر آئے گا تو ایسا ہی ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے پلان کا حصہ ہے. یہی وہ رپورٹس تھیں جس میں یہ تھا کہ یہ چند 100 افراد یا چند ہزار افراد اسلام آباد میں اکٹھا کر کے اسی طرح کا کوئی کھیل کھیلیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے، یہ آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ چند لاشیں گریں گی تو یہ پھر ان کا مقصد حاصل ہوگا. چند لاشیں گروانے کے لیے یہ پوری کاوش کر رہے ہیں. اور ہم کسی بھی اس نے جان دی ہے اور اس کے پاس اس وقت بھی پولیس اس پر دوبارہ اور کیا کہتے ہیں انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. نہیں تو پولیس اس وقت قاتل کو موقع پر ہی کیفر کردار تک پہنچا سکتی تھی. صرف ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تاکہ ان کو کوئی فیس سیونگ نہ ملے، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ بھی کوئی 2 طرفہ فائرنگ ہوئی ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی ان کا اصل چہرہ ہم نے دکھا دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چیزیں ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ان کا ماضی کا کردار بھی ہے، یہ چہرہ بھی ہے. اس کے بعد فیصلہ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے میری صرف ایک گزارش ہے، ہم اپنی تمام چیزیں معاف کر سکتے ہیں. کمال شہید کے بارے میں جو ہوا ہے سپریم کورٹ آف